اب جناب صوفی ظہیر عباس قادری صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقر کردار محمدی کا نام ہے، فقر محمدی اسوتاً حسنہ کا نام ہے۔ اسی کردار پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اسی کردار پر مولا علی علیہ السلام ہیں، اسی کردار پر امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں، اسی کردار پر اہل بیت اطہار سب کے سب ہیں، اسی کردار پر اولیاء کاملین ہیں، اور اسی فقر کے یعنی کہ کردار محمدی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ انہی محمدی وجودوں پر، انہی محمدی کرداروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے، اس لیے فرمایا الفقر فخری والفخر منی، مجھے ان سارے محمدی وجودوں پر اور محمدی کرداروں پر فخر ہے، یہ میں ہی ہوں۔ اب جو اس برہمانڈ کے شہنشاہ کے فقر کو چھوڑ دے یعنی محمدی کردار سے ہٹ جائے تو وہی حقیر ہوگا، اور جو اس فقر یعنی کردار محمدی کا منگتا بنا تو وہی کیا ہوا؟ فقیر ہوا۔ مزید انہوں نے کہا کہ فقر یا فقیری کا مطلب کوئی بہت قوت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے یا کوئی کرامت وغیرہ دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کو وجود محمدی بنانے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے وجود کو وجود محمدی بنانے کا نام ہے، اپنے کردار کو کردار محمدی بنانے کا نام ہے، اور ساری قوتیں اور ساری کرامتیں کردار محمدی کو اپنانے کے بعد اس کے پیروں کے دھول بن جاتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بہت عمدہ فرمایا آپ نے۔ مزید ظہیر عباس قادری صاحب نے کہا کہ جب کوئی سالک کردار محمدی کو اپنے اندر بسا لیتا ہے اور خود کی نفی کرتا ہے اور فنا کے وادیوں کو عبور کر لیتا ہے اور بقا کے منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ فقیر بن جاتا ہے، اسم بامسمہ بن جاتا ہے، اس کو موت نہیں وہ بقا ہے، یعنی کہ محمدی روشنی ہر چراغ میں جل رہی ہے، اسی روشنی یعنی اس فقر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے جو کہ ہمیشہ روشن رہے گی۔ جب اس مقام پر کوئی پہنچتا ہے تو ساری خدائی اس پر فخر کرتی ہے۔ شمس العارفین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نے فخر کیا ہے، اور جو کوئی اس مقام کو منزل کو پا لیتا ہے تو اس پر آقا فخر کرتے ہیں۔ اس مقام پر اگر بندے پہنچے تو وہ ذات بقا بن جائے گا جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے۔ تصوف میں بزرگان دین فقر کا معنی فقیر بھی کیے ہیں، وہ اس لیے کہ فقر کے منزل تک پہنچنے کے لیے فقیری سے ہی ممکن ہے۔ مزید کہا کہ تصوف کی نظر سے دیکھیں تو فقر اور فقیر میں ایک گہرا فرق پایا جاتا ہے۔ فقیر کے نیچے دو نقطے ہیں مگر فقر کا وجود ان نقطوں سے پاک ہے۔ فقیر کے نیچے دو نقطے مادی دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور فقیر جب تک تصوف سے واقف ہو کر جدوجہد کر کے مجاہدہ اور مشاہدہ کر کے ان دو نقطوں کو لا نہیں کر لیتا اور ان پر قدرت نہیں پا لیتا اور انہیں مٹا نہیں دیتا تو کبھی اپنے اصل منزل و مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ فقیر کے نیچے دو نقطے ہیں، اس میں سے ایک نقطہ نام کا اور دوسرا نمود کا، ایک نقطہ نام کا اور دوسرا نمود کا، اسے لا کر کے بندہ مقام فقر پر پہنچ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بہتر اصطلاح پیش کیا آپ نے، فقر اور فقیری کا جو ایک بہتر لفظی اصطلاح پیش کی ہے جو بہت ہی اصلاحی اور غور کرنے کی بات ہے۔ فقر یعنی کہ اسم بامسمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللہ کے سب سے خوبصورت روپ ہے جس میں ذرہ برابر بھی ناپاکی نہیں ہے، اسی پر آقا کو فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید کہتے ہیں کہ فقیر بھکاری نہیں ہوتا جو آج کل گھوم رہے ہیں، فقیر کائنات کے شہنشاہ کا منگتا ہوتا ہے، اور جو اس کا منگتا ہو وہ بھی شہنشاہ بن جاتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ لوگوں نے غلط فہمی پال رکھی ہے کہ جس کے پاس دولت و شہرت اور گھر نہ ہو وہ فقیر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت دولت مند تھا، اور ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا امیر ترین خاتون تھیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے دولت مند تھے۔ فقر اور فقیری کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے پاس کردار محمدی ہے وہی فقیر ہے اور مقام فقر تک پہنچ سکتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ فقر اپنے وجود میں فقر کی منزل و مراتب رکھے ہوئے ہے، فیض فنا اور بقا کی منزل ہے، اور قاف سے قریب ہونا ہے ذات حق کے، اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لینا ہے، اور جب دونوں طرف ایک ہی رنگ ہو جاتا ہے تو پھر ریس سے رب کو دیکھتا ہے، کردار محمدی سے مقام ربوبیت پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی مقام فقر ہے جس کے لیے آقا نے کہا الفقر فخری والفقر منی،